اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیکچر ہے لسکیڈ کے اندر ڈیٹا امپورٹ کرنا. کل جو ڈیٹا ہم نے امپورٹ کرنا تھا اس کے اندر وہ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایکسل کے اندر جو فائلیں تھی کل ہم TS06 کا ڈیٹا امپورٹ کرنے کے حساب سے اس کے کوڈ ٹیبل وغیرہ بنائے تھے، پھر آگے اس کے اندر کوڈ بنائے ہیں. یہ 4 پوائنٹوں کے ہم نے کوڈ بنائے تھے، 3 کوڈ بن گئے تھے. تو اس ڈیٹے کو ہم آج لسکیڈ کے اندر لے کر آئیں گے. دیکھیں ٹاسک. اچھا، لسکیڈ کے اندر ایک دو چیزیں بڑی غور طلب ہیں. ایک تو یہ جو ٹاسک ہیں، یوٹیلیٹیز، بیک گراؤنڈ امیجز، فیلڈ ٹرانسفر، سروے، لائیو ایڈجسٹمنٹ، کمپوٹیشن، اور یہ سارے کیڈ آؤٹ پٹ تک 3D ویژولیشن تک، یہ سارے ٹاسک ہیں جو یہ لسکیڈ کے اندر آپ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ نے ٹاسک لگانا ہے. جیسے ہی آپ کسی ٹاسک کو کلک کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو کمانڈ ہوں گی وہ مینو بار میں آ جائیں گی. جیسے ابھی میں نے بیک گراؤنڈ امیجز کو کلک کیا تو امیج کو رجسٹریشن کا سارے فنکشن ایڈٹ، ایکسپورٹ، بلاک، ڈسپلے، وہ یہ چیزیں سامنے آ گئی. جیسے ہی میں ایڈجسٹمنٹ کو کروں گا تو ایڈجسٹمنٹ سے ریلیٹڈ مینو بار میں کمانڈز آ جائیں گی. کمپوٹیشن اس سے ریلیٹڈ یعنی ڈرافٹنگ سے ریلیٹڈ جتنی کمانڈز ہیں وہ اس میں آ جائیں گی سامنے. تو یہ ٹاسک کے سامنے جو یہ مینو بار ہے یہ ساری چینج ہوتی رہتی ہے ٹاسک کے حساب سے. ابھی ہم چونکہ ڈیٹا لے کر آنا ہے تو ڈیٹا کنورشن یہ ٹاسک ہے. اس کے اندر صرف آپ ڈیٹا امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی کام آپ نہیں کر سکتے، ڈرافٹ روم وغیرہ کا اس طرح کا. تو ڈیٹا کنورشن کو کلک کیا، اس میں دیکھیں امپورٹ کا آپشن بھی آ گیا، ایکسپورٹ کا. لسکیڈ کی ڈرائنگ کے اندر آپ نے ڈیٹا لے کر آنا ہے جس کے اوپر آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے تو آپ امپورٹ کریں گے. اگر آپ نے ڈرافٹنگ کر لی، ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، اس کو آپ اس کا ڈیٹا آپ آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپورٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں. امپورٹ یوزر ڈیفائنیبل. یہاں دیکھیں امپورٹ میں کون کون سا ڈیٹا آپ کر سکتے ہیں. IDX، آٹو کیڈ کا ڈیٹا، سکیپرو، GPS کا ڈیٹا، یوزر ڈیفائنیبل یعنی کوئی بھی CSV فائل، میکرو اسٹیشن، اس طرح کی یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے اس طرح یہاں تک پوائنٹ بائی رینج اینڈ آف سیٹ تک، یہ سارے طریقے ہیں جس سے آپ ڈیٹا لے کر آ سکتے ہیں. اگر آپ کی فائل ایکسل کی بنی ہوئی ہے تو آپ یوزر ڈیفائنیبل کلک کریں گے. تو جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو یہ ایک ڈراپ ڈاؤن ونڈو اوپن ہوگی. اچھا، اس میں دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں آپ کا فولڈر بنا پڑا ہے، ڈیسک ٹاپ یا DHA کراچی، اس میں ایکسل ڈیٹا، اس کے اندر TS06 اس کو سلیکٹ کریں. کلک کرنے سے یہ نام ادھر آ گیا اور آپ نے اس کو اوکے کر دیا. اگر آپ نیچے دیکھیں یوزر ڈیفائنیبل لگا ہوا ہے، اس میں ASC ٹیکسٹ اور CSV فائل لگی ہوئی ہے. نیچے آپ دیکھیں تو آپ کا جو کوڈ ٹیبل ہے، کوڈ ٹیبل مختلف ہیں، ان میں سے معاملہ جس کے اندر آپ نے کوڈ بنایا ہے وہ لگا ہوا ہے. آپ اس کو اوکے کیے کریں گے تو یہ آپ کی ایک اور ڈراپ ڈاؤن ونڈو اوپن ہوگی. اس کے اندر غور کریں تو یہاں فری فارمیٹ. السلام علیکم. تو یہاں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو فری فارمیٹ، پوائنٹ ID نیچے 1، ایسٹنگ 2، ناردنگ 3، ایلیویشن 4، کوڈ 5، ڈسکرپشن 0. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ غور دے کریں تو جو ڈیٹا ہم ادھر لے کر آنا چاہتے ہیں یہاں آپ نے اس کا فارمیٹ بتانا ہے کہ پوائنٹ ID آپ کا کس نمبر پہ ہے. اگر آپ کا پوائنٹ ID جو آپ نے فائل بنائی ہے لاسٹ میں بنائی ہے 5 یا 6 نمبر پہ، تو یہاں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ وہ 6 نمبر پہ ہے. یہ ٹھیک ہے، جہاں تک بھی آپ بتانا چاہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ 1 نمبر پہ ہے تو آپ اس کو 1 دیں. ایسٹنگ، بعض آپ ڈیٹا انسٹرومنٹ سے آتا ہے تو ناردنگ پہلی ہوتی ہے، ایسٹنگ بعد میں ہوتی ہے. اگر ناردنگ پہلے ہے تو آپ اس کو 3 نمبر پہ ہے تو 3 کر دیں، اور ناردنگ 2 پہ آ جائے گی، ایسٹنگ 3 پہ آگے چلی جائے گی. اس طرح یہ فارمیٹ ہے آپ کا
کہ آپ کے پوائنٹ آئی ڈی کس نمبر پہ ہے، ایسٹنگ کس نمبر پہ ہے، ناردنگ کہاں ہے، ایلیویشن کہاں ہے، کس نمبر پہ، اور کوڈ کس نمبر پہ ہے. اور درمیان میں آپ نے چونکہ سی ایس وی کاما ڈیلیمیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کاما آن کرنا ہے. وہ کاما سی ایس وی کاما سیپریٹڈ ویلیو والا جو آپ کے وہ فارمیٹ لگا ہوا ہے وہ یہاں آپ نے آن کرنا ہے اور اوکے کر دینا. جیسے ہی آپ نے اوکے کیا تو یہاں آپ کو دیکھا یہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اوکے کریں، 5 پوائنٹ تھے آپ کے ہیں اس کے اندر. ابھی ڈیٹا دیکھنے کے لیے یہاں اس بارے میں میں آپ کو علیحدہ سے پھر بتاتا ہوں. ابھی دیکھیں ایک پوائنٹ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ممکن ہے یہاں کچھ اور پوائنٹ بھی ہوں. یہ 2 ہیں، بلڈنگ کا بھی ایک پوائنٹ ہے، کوئی دوسرا بھی وال کا بھی ہے غالباً، ادھر بھی ممکن ہے کوئی اور پوائنٹ ہو ساتھ. تو یہ آپ کے 4 پوائنٹ تھے، جو بھی پوائنٹ تھے وہ آپ کے یہاں آ گئے. یہ ڈیٹا آپ کا آ گیا. اچھا، ڈیٹا جب ہمارا آ گیا اس میں اندر، تو ابھی ہم نے دوسری فائل بھی لے کر آنی ہے. ہمارا ڈیٹا دو فائلوں میں پڑا ہوا تھا. تو ابھی دوبارہ جائیں امپورٹ یوزر ڈیفائنیبل، یہ TS06 کا ہے، واپس جائیں TCR 1200 28 جنوری 18. اوکے، وہی کاروائی دوبارہ آپ دہرائیں گے. اچھا، یہ بھی وہی کاروائی ہوگی، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو TCR 1200 کا ڈیٹا اس کے لیے ہم نے کوڈ نہیں بنایا. جو TS06 کا تھا اس کے اندر 3 کوڈ یوز ہوئے تھے، وہ ہم نے بنائے تھے، لیکن باقی ٹریننگ کے لیے چھوڑ دیے تھے کہ آپ لوگ سب اپنا بنائیں گے. لہذا جب آپ نے دوسری فائل لانی ہے تو اس سے پہلے اس فائل کو بھی اوپن کر کے جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے حساب سے آپ نے کوڈ سارے بنانے ہیں. ابھی جیسے ہی میں اس کو اوکے کروں گا، یہ پوائنٹ آئی ڈی وغیرہ سنیٹی میں دے کر کاما آن کر اوکے کروں گا تو یہ وارننگ دے گا کہ کتنے وہ کوڈ ہیں جو آپ نے اس کوڈ ٹیبل میں نہیں بنائے. تو جو نہیں بنائے گا وہ سارا جو وہ ان کے لیے یہ ڈیفالٹ کوڈ یوز کرتا ہے، ڈیفالٹ. جیسے ہی میں اوکے کروں گا، اب یہ دیکھیں اس نے وارننگ دے دی. ایک تو اس نے بتایا پوائنٹ آئی ڈی 4 RID کہ 4 نمبر پوائنٹ آئی ڈی اس کے اندر پہلے موجود ہیں، لہذا یہ فائنڈ نیکسٹ اویلیبل پوائنٹ آئی ڈی، وہ کہتا ہے کہ میں نیکسٹ جو اویلیبل پوائنٹ آئی ڈی ہے وہ لگا دوں. ابھی یہ 4 کے بعد پھر سارے بتاتا جائے گا نا آگے آگے. اس لیے اگر آپ اپلائی آل کر دیں، یس کریں، تو یہ سب کی پوائنٹ آئی ڈی خود ہی چینج کر دیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہم جب فیلڈ میں ڈاٹا پڑھ کے پوائنٹ آئی ڈی کے حساب سے ہم نے خاکہ بنایا ہوتا ہے کہ فلاں پوائنٹ آئی ڈی بلڈنگ کی ہے، فلاں پوائنٹ آئی ڈی بلڈنگ کی ہے، یہ اس سے ملائیں گے لین، فلاں آئی ڈی سے ملائیں گے، فلاں آئی ڈی سے ایسے جائیں گے. تو اگر آپ نے یہ یہاں یس کر دی، ڈیٹا تو آ جائے گا، لیکن پوائنٹ آئی ڈیاں ساری چینج ہو جائیں گی. آپ جو پوائنٹ آئی ڈی دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں والی سے فلاں والی لائن ملانی ہے، یہاں وہ پوائنٹ آئی ڈی کسی اور کی ہوگی. اس لیے آپ نے یہاں نو کرنا ہے، پیچھے پوائنٹ آئی ڈیاں چینج کر کے اپنے پاس سیو کر لینی ہے اور پھر وہ فائل لے کر آنی ہے. جیسے ابھی میں یہاں پہ نو کر دیتا ہوں. اچھا، ڈسپلے یہ اس نے بتایا کہ اس میں یہ جو کوڈ ہے یہ نئے یوز ہوئے ہیں. بلڈنگ ہائٹس ہے، RE ہے، EP ہے، GB ہے، FN MS STL اسٹریٹ لائٹ وغیرہ. تو یہ کوڈ ہمیں پہلے بنانے چاہیے تھے. ابھی اس کی جگہ پہ اس نے کیا کیا؟ ڈیفالٹ، یہ ڈیفالٹ سارا یوز کیا اس کے، یہ ڈیفالٹ. ابھی سب ڈیفالٹ میں، یہ سارے کوڈ ایک ڈیفالٹ میں پڑے ہوں گے. گروپ ان کے لیے ڈیفالٹ ہوگا. آپ نے کٹ کیا، جیسے ہی آپ اس کو فٹ ٹو ونڈو کریں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ آپ کا پرانا ڈاٹا اور اس جگہ کے اوپر یہ آپ کا دوسرا ڈاٹا ہوگا سارا جو ابھی وہ فائل آئی ہے، وہ یہ سارے پوائنٹ. اتنا ڈیٹے میں فرق ہے، وہ دور کا کہیں اور جگہ کا ہے، یہ کہیں اور جگہ کا ہے. تو اس طرح جتنا بھی آپ کا مختلف جگہ کا ڈاٹا آپ پھینکتے جائیں گے تو وہ اس جگہ کو اس کے اندر دکھاتا جائے گا. اور جیسے آپ فٹ ٹو ونڈو کریں گے تو یہ سارے کا سارا ڈاٹا آپ کے اسکرین کے اوپر آ جائے گا. ابھی آپ کی نیکسٹ کی مرضی ہے کہ آپ ادھر کام کرنا چاہتے تو اس میں کریں، اس ڈیٹا میں کام کرنا تو وہاں کریں. اگر آپ کا ڈاٹا ایک ہی جگہ کا ہے تو وہ ایسے سارا اکٹھا نظر آپ کو آنا چاہیے. تو یہ ڈیٹا امپورٹ کی کاروائی تھی.